المرء مع من احبہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ شیخ مرید کے لیے، مرید کے لیے، مرشد کے لیے دعا کرتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اس کی دلیل حدیث شریف ہے۔ اگر ویڈیو لائک نہیں کی ہے تو لائک کریں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ بیعت کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے یقینی طور پر، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم سے یہ بات ثابت ہے کہ اب توبہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ بیعت کرنے والی کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ توبہ تو ہر عورت، ہر بندہ گھر کے کونے میں بھی بیٹھ کر توبہ کر سکتی ہے۔ تو جواب یہ کہ توبہ تو کر سکتی ہے، لیکن اس توبہ کو قبول کرنا یہ یقینی نہیں ہے، گارنٹیڈ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو توبہ قبول کر لے، اللہ چاہے تو توبہ قبول نہ کرے۔ لیکن جو توبہ بیعت والی ہوگی، یعنی ایک انسان نے بیعت کی اور توبہ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا المرء مع من احبہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو نسبت سے جڑ گیا ہے تو اب وہ توبہ کرتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنا یہ یقینی ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ پھر اس بندے کی توبہ یقینی طور پر قبول فرما لیتے ہیں۔ بیعت کرنے کا دوسرا فائدہ کہ ایک بندہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ مومن جب کسی دوسرے مومن کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ دعاء المؤمن للمؤمن مستجاب، ایسی دعا جو مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ جس طرح ماں باپ اپنی ساری اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، استاد اپنے سارے شاگردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح مشائخ اپنے مریدوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو بیعت کے تسلسل سے بھی کہ شیخ مرید کے لیے، مرشد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ دعاء المؤمن للمؤمن مستجاب۔ بیعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو حفاظت ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر موت عطا فرماتے ہیں۔ اپنے وقت پر تو جانا سب نے ہے، لیکن روحانی تعلق کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل حدیث پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک لوگوں کی محفل ہوتی ہے جس میں وہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی مجالس میں جو آتا جاتا ہے تو یہ بندہ بھی محروم نہیں ہوتا، اس کی بخشش بھی کی جاتی ہے، کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں ہم رجال لا یشقی جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ محفل ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا، اس مجلس میں بیٹھنے والا شخص بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ تو بیعت کی برکت سے روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور روحانی تعلق کی وجہ سے پھر انسان کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ رخصت فرماتے ہیں۔ تو یہ بیعت کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، کہ خاتمہ ایمان پر جس کا ہو جائے تو یہ اس دنیا کی بہت بڑی جیت اور نجات ہے۔ اس بیعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ قیامت کے دن بندے کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ اس کی دلیل حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 میں سے 2 بندے وہ ہوں گے ہم المتحابون فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے، اللہ ان کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کہ یہ جو بیعت کا ایک تعلق ہوتا ہے مرشد اور مرید کا، یہ بھی ہم المتحابون فی اللہ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت اور عقیدت کا تعلق ہوتا ہے۔ اس محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب سوچیں کہ کتنا بڑا فائدہ ہے بیعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں بندے کو جگہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے المرء مع من احبہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اس کے ساتھ ہو جائے جس کے ساتھ وہ محبت رکھے۔ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، تو مرشد گویا مرید کا دوست ہی ہوتا ہے، کیونکہ دوستانہ تعلق ہوتا ہے مرشد اور مرید میں۔ تو مرید مرشد کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو قیامت کے دن بندہ ان کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ اب جب کوئی بندہ روحانی تعلق جوڑتا ہے تو اس کو اپنے استاد کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ قلبی دینی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت
انسان کا ایسا سرمایہ ہے کہ اس سرمایہ کی وجہ سے اگر مرشد کو اللہ تعالیٰ قیامت کی رحمت سے جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے تو اس مرشد کی اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شاگرد کو بھی مرید کو بھی جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اب صحابہ نے بھی حضور سے بیعت کی تھی، بیعت صحابہ نے مختلف بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، بیعت اسلام کی بیعت صحابہ نے کی تھی حضور سے، جہاد کرنے کی بیعت یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، توبہ کی بیعت یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ بخاری و مسلم قرآن و سنت میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الممتحنہ میں صحابیات سے بھی اس طرح کی بیعت کا تذکرہ موجود ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فبایعہن واستغفر لہن اللہ، آپ انہیں بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ ان گناہوں سے توبہ تو وہ لوگ گھر بیٹھ کر بھی تنہائی میں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی سے ان کو بیعت کرنے کا حکم بھی دیا اور اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں اصحاب محمد نے یہ اشعار بھی پڑھے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی اور جب تک زندہ رہیں گے، یعنی جہاد کی بیعت پر۔ قرآن مجید میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت رضوان یہ پورا ایک اسلام میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے اللہ کے نبی نے بیعت کی، اپنا دائیں ہاتھ سے اپنی نمائندگی کی اور بائیں ہاتھ حضرت عثمان کے لیے کہا، اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ تو بیعت کرنا اس کے بہت فوائد ہیں، اللہ ہم کو روحانی تعلق کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے اور بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔